یہ وہ زمانہ تھا جب دوسری عالمگیر جنگ اپنے شباب پر تھی۔ دن رات بموں کے خوفناک دھماکے کانوں کے پردے پھاڑتے رہتے۔ ماں 24 گھنٹے فوجیوں کے لیے دستانے اور جرابیں بناتی اور باپ کبھی کبھار ایک دن کے لیے گھر آتا اور پھر ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتا۔ ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑا مکان تھا جو زخمیوں کے ہسپتال میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام محترمہ فاطمہ ہیرین ہے۔ جرمنی سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی کہانی انہی کی زبانی شروع کرتے ہیں۔ بہت دلچسپ داستان ہے، اور اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ میری پیدائش 1934 عیسوی میں ہوئی۔ اس زمانے میں جرمنی میں ایک نئے فیشن کی ابتدا ہوئی تھی۔ لوگ ہر طرح کے چرچ، کیتھولک یا پروٹسٹنٹ کی رکنیت ترک کر کے دوسرا مسلک اختیار کر رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ خدا پر برائے نام اعتقاد تو رکھنا، مگر اعمال کی بنیاد اور عمارت اس کے بالکل برعکس ہونا۔ میں 7 برس کی تھی کہ ایک روز ایک بڑی عمر کی لڑکی نے مجھے بتایا کہ خدا کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اس عمر میں مجھے وہ لڑکی خاصی سمجھدار لگتی تھی، اس لیے اس کی بات پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس سے قبل مجھے یہ پتہ بھی چل گیا تھا کہ کرسمس کے موقع پر سانتا کلاز کے نام سے جو بوڑھا خدا کی طرف سے کھلونے لے کر آتا ہے وہ محض بچوں کا بہلاوا ہے، اور بس ان دونوں باتوں سے مذہب اور خدا پر میرا ایمان اٹھ گیا، اور یہ دنیا ہی میری توجہات کا مرکز بن گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دوسری عالمگیر جنگ اپنے شباب پر تھی۔ دن رات بموں کے خوفناک دھماکے کانوں کے پردے پھاڑتے رہتے۔ ماں 24 گھنٹے فوجیوں کے لیے دستانے اور جرابیں بناتی اور باپ کبھی کبھار ایک دن کے لیے گھر آتا اور پھر ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتا۔ ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑا مکان تھا جو زخمیوں کے ہسپتال میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو اجنبی قسم کے لوگوں نے ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے موضوع پر امریکی فلمیں عام طور پر دکھائی جانے لگیں، جن کے مناظر مجھے رلا دیتے اور میرا دل پگھل کر موم ہو جاتا۔ ابھی میں یہ فیصلہ تو نہ کر سکی کہ حق پر کون ہے اور غلط کون، تاہم ہر چیز سے ظلم اور حماقت ٹپکتی نظر آنے لگی۔ ذہن میں بے شمار سوال پیدا ہوتے، مگر کسی کے پاس ان کا تسلی بخش جواب نہ تھا۔ اب مجھے خدا بہت یاد آنے لگا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ کیتھولک چرچ میں نظر آتا تھا، نہ پروٹسٹنٹ عقائد میں، اور نہ بظاہر پارسا قسم کے پادریوں میں۔ پھر مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان سارے عقائد کی بنیاد جن اصولوں پر قائم تھی وہ سراسر خلاف عقل اور ناممکنات سے دکھائی دیتے تھے، اور جن تعلیمات کا پرچار کیا جاتا تھا وہ قطعی ناقابل عمل تھیں۔ ظاہر ہے میں اس عقیدے کو کیوں قبول کرتی کہ اگر میں اپنے گناہوں کا اقرار کر بھی لوں اور ان پر ندامت کا اظہار بھی، تب بھی مجھے سزا ضرور ملے گی۔ یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں کہ جرمنی کی تمام لڑکیوں میں سے میں ہی وہ پہلی لڑکی تھی جو ایک ایسے یورپین نوجوان سے ملی جس نے 7 برس پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں میں نے اس سے مذہب کے بارے میں دریافت کیا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ اسلام کا پیروکار ہے تو میں نے اسلام کے متعلق جاننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ ان دنوں تمام مذاہب کی طرف سے مایوس ہو کر میں روحانی طور پر اپنے آپ کو زخم خوردہ محسوس کر رہی تھی۔ چنانچہ جب اس نوجوان نے لفظ اسلام کے معنی کی وضاحت کی، یعنی بغیر کسی خارجی جبر کے اللہ کی حاکمیت کے آگے سر جھکا دینا، تو یوں لگا جیسے میرے اندر کوئی روشنی کروٹیں لینے لگی ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ دنیا کی تمام مخلوقات یعنی انسان، حیوانات، اشجار وغیرہ عقل و شرب، افزائش نسل اور دیگر مادی ضروریات کی حد تک سختی کے ساتھ قوانین الہی کی پابند ہیں اور یوں بنیادی طور پر مسلمان ہیں۔ اگر ان امور میں وہ خدائی قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو اپنا وجود کھو بیٹھیں گے۔ یہ صرف انسان ہے جو روحانی طور پر بھی مسلمان ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، اور اس معاملے میں اس پر کوئی جبر نہیں، ورنہ جہاں تک مادی ضرورتوں کا تعلق ہے وہ بھی خدا کے قانون کا اسی طرح پابند ہے جس طرح دیگر مخلوقات۔ یہ منطق بڑی زبردست تھی، اسے کوئی بھی عقل سلیم کا مالک جھٹلا نہیں سکتا۔ اسلام کی دیگر تعلیمات میں مجھے عقل عام کی یہی کار فرمائی نظر آئی۔
اس کے بعد میں نے جرمن زبان میں اسلام پر وہ ساری کتابیں پڑھ ڈالیں جو غیر متعصب اور منصف مزاج مصنفین نے لکھی تھیں، خصوصاً محمد اسد کی کتاب اے روڈ ٹو مکہ نے میرے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور مجھے پتہ چل گیا کہ اسلام کی ہر تعلیم اپنے پس منظر میں کوئی نہ کوئی زبردست حکمت رکھتی ہے۔ ساتھ ہی متذکرہ نوجوان جو اب میرے شوہر تھے کہ لیکچر بھی جاری رہے، وہ ہر سوال کا جواب شرط و بست کے ساتھ دیتے، حتیٰ کہ خدا نے مجھے کلی اطمینان قلب عطا فرما دیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ قلبی طور پر تو میں پہلے ہی مسلمان تھی، اب میں نے اندازہ کرنا چاہا کہ آیا میں اسلامی قوانین پر عمل بھی کر سکتی ہوں یا نہیں۔ چنانچہ قبول اسلام کے بعد 1959 کا پہلا رمضان آیا تو میں نے روزے رکھنے کا عزم کر لیا۔ اس وقت تک مجھے یہ کام سب سے مشکل اور سخت لگتا تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں نے سارے روزے پابندی سے رکھے، اور یوں مجھے احساس ہو گیا کہ جب کوئی کام اللہ کی محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ اتنا مشکل نہیں رہتا جتنا شروع میں دکھائی دیتا ہے۔ میرے قبول اسلام کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے جرمنی چھوڑ کر کسی اسلامی ملک میں چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ جب تک ہم مالی طور پر آزاد اور خود مختار نہیں ہوں گے، ہم یہاں اسلامی اصولوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میرے خامد ایک فرم میں ملازم تھے، انہوں نے ظہر کی نماز کے لیے صرف 15 منٹ کی چھٹی کر لی تو ان کی ملازمت خطرے میں پڑ گئی۔ پھر ان کے دفتر میں 3 لڑکیاں سیکٹری کی حیثیت سے کام کرتی تھیں اور پردے کے اسلامی تقاضے سخت مجروح ہوتے تھے۔ خود میرے لیے سوسائٹی میں باپردہ ہونا سخت دشوار بن گیا۔ ہم نے کئی اسلامی ملکوں میں ہجرت کرنے کی کوشش کی اور بالآخر یہ پاکستان تھا جہاں ہمیں پناہ ملی۔ یہاں میرے خامد کو ایک معقول ملازمت مل گئی اور ہم اس نئے وطن میں چلے آئے۔ میں نے اپنی والدہ، والد، بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑا تھا، وطن اور اس کی رنگینوں کو خیر بات کہا تھا، اور یورپین معاشرے کی تمام تر آزادیوں، لذتوں اور راحتوں کو ٹھوکر ماری تھی، مگر میں بہت خوش تھی اور ناقابل یقین، ناقابل بیان قسم کا روحانی سکون محسوس کر رہی تھی۔ یہ ساری داستان سنانے کا واحد مدعا یہ ہے کہ مغرب کی ساری چمک دمک اور خوشحالی اسلام کی نعمت خداوندی کے سامنے قطعی ہیچ ہے، اس میں روحانی خوشی ہے، اسی میں دنیاوی برکتیں ہیں اور اسی میں اخروی نجات ہے۔ یہ تھی محترمہ فاطمہ ہیرین جرمنی سے تعلق۔ تو ان کی داستان ختم ہوئی، انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔